اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچائے رکھ۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنا دے کہ قیامت کے قریب دنیا کے ویران ہونے کے وقت تک یہ شہر ویرانی سے محفوظ رہے یا اس شہر والے امن میں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو ویران ہونے سے محفوظ فرما دیا اور کوئی بھی اس مقدس شہر کو ویران کرنے پر قادر نہ ہو سکا۔ اور اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے حرم بنایا کہ اس میں نہ کسی انسان کا خون بہایا جائے، نہ کسی پر ظلم کیا جائے، نہ وہاں شکار مارا جائے اور نہ سبزہ کاٹا جائے۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچائے رکھ۔ یاد ہے کہ انبیاء علیہ السلام بت پرستی اور تمام گناہوں سے معصوم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعا کرنا بارگاہ الہی میں عاجزی اور محتاجی کے اظہار کے لیے ہے کہ باوجود یہ کہ تو نے اپنے کرم سے معصوم کیا، لیکن ہم تیرے فضل و رحمت کی طرف دست احتیاج دراز رکھتے ہیں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ ترجمہ: اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے میرے رب، بے شک بتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ ہدایت اور حق کے راستے سے دور ہو گئے، حتیٰ کہ لوگ بتوں کو پوجنے لگے اور تیرے ساتھ کفر کرنے لگ گئے۔ تو جو میرے طریقے پر ہو، یعنی اطاعت و فرما برداری کے طریقے پر ہو، تو بے شک وہ میری سنت پر عمل پیرا ہے، اور جو میرا نافرمان ہو تو اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے۔ بے شک تو گناہ گاروں کے گناہوں اور ان کی خطاؤں کو اپنے فضل سے بخشنے والا ہے اور اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے، اور لوگوں میں اس میں سے جسے چاہے معاف فرما دے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام اپنی امتوں کے انجام کے بارے میں بہت فکر مند ہوا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر امت کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، جو شخص میری پیروی کرے گا وہ میرے راستہ پر ہے۔ اور وہ آیت پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے۔ ترجمہ ہے: اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے دعا بلند کر دیے اور روتے ہوئے عرض کرنے لگے، اے اللہ، میری امت، میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، میرے حبیب کے پاس جاؤ اور ان سے معلوم کرو، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان پر اس قدر گریہ کیوں طاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب عرض کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، میرے حبیب کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ ترجمہ: اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، اے میرے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ اس آیت میں وادی سے مراد وہ جگہ ہے جہاں مکہ مکرمہ ہے۔ ذریت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام مراد ہیں اور حرمت والے گھر سے بیت اللہ مراد ہے، جو طوفان نوح سے پہلے کعبہ مقدسہ کی جگہ تھا اور طوفان کے وقت آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے بدن پاک سے پیدا ہوئے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ اس وجہ سے ان کے دل میں کچھ جذبات پیدا ہوئے۔
اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو میرے پاس سے جدا کر دیجئے۔ حکمت الہی نے یہ ایک سبب پیدا کیا تھا، چنانچہ وہی آئی کہ آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں لے جائیں جہاں اب مکہ مکرمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو اپنے ساتھ براق پر سوار کر کے شام سے سرزمین حرم میں لائے اور کعبہ مقدسہ کے نزدیک اتارا، جہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ پانی۔ ایک توشادان میں کھجوریں اور ایک برتن میں پانی انہیں دے کر آپ واپس ہوئے اور مڑ کر ان کی طرف نہ دیکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، آپ کہاں جاتے ہیں اور ہمیں اس وادی میں انیس و رفیق کے بغیر چھوڑے جاتے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے چند مرتبہ یہی عرض کیا اور جواب نہ پایا تو کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر انہیں اطمینان ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے اور انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی جو آیت میں مذکور ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلانے لگیں۔ جب ان کے پاس موجود پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت ہوئی اور صاحبزادے کا حلق شریف بھی پیاس سے خشک ہو گیا تو آپ پانی کی جستجو میں یا آبادی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں۔ ایسا 7 مرتبہ ہوا، یہاں تک کہ فرشتے کے پر مارنے سے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے اس خشک زمین میں ایک چشمہ نمودار ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے بعد ہوا۔ آگ کے واقعہ میں آپ علیہ السلام نے دعا نہ فرمائی تھی اور اس واقعہ میں دعا کی اور عاجزی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی کارسازی پر اعتماد کر کے دعا نہ کرنا بھی توکل اور بہتر ہے، لیکن مقام دعا اس سے بھی افضل ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس دوسرے واقعہ میں دعا فرمانا اس لیے ہے کہ آپ مدارج کمال میں دم بدم ترقی پر ہیں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، یعنی اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو ناقابل زراعت وادی میں اس لیے ٹھہرایا تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد اس وادی میں تیرے ذکر اور تیری عبادت میں مشغول ہوں اور تیرے بیت حرام کے بعد نماز قائم کریں۔ اے اللہ تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے تاکہ وہ اس وادی کے اطراف اور دیگر شہروں سے یہاں آئیں اور ان کے دل اس پاکیزہ مکان کی زیارت کے شوق میں کھینچیں۔ اس میں ایمانداروں کے لیے یہ دعا ہے کہ انہیں بیت اللہ کا حج میسر آئے، اور اپنی یہاں رہنے والی اولاد کے لیے دعا یہ ہے کہ وہ زیارت کے لیے آنے والوں سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ غرض یہ دعا دینی دنیاوی دونوں طرح کی برکات پر مشتمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور قبیلہ جرم نے اس طرف سے گزرتے ہوئے ایک پرندہ دیکھا تو انہیں تعجب ہوا کہ بیابان میں پرندہ کیسا، شاید کہیں چشمہ نمودار ہوا ہے۔ جستجو کی تو دیکھا کہ زمزم شریف میں پانی ہے۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے وہاں بسنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اس شرط سے اجازت دی کہ پانی میں تمہارا حق نہ ہوگا۔ وہ لوگ وہاں بسے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان لوگوں نے آپ کے تقویٰ اور پرہیزگاری کو دیکھ کر اپنے خاندان میں آپ علیہ السلام کی شادی کر دی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہو گیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پوری ہوئی اور آپ نے دعا میں یہ بھی فرمایا اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کا ثمرہ ہے کہ بہار، خزاں، گرمی، سردی کی مختلف فصلوں کے میوے وہاں بیک وقت موجود ملتے ہیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر زمین اور آسمان میں کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اے ہمارے رب، تو ہمارے حالات کو، ہماری ضرورتوں اور ہمارے نقصانات کو جانتا ہے، اور تو ہم سے زیادہ رحم فرماتا ہے، اس لیے تیری بارگاہ میں ہمیں دعا کرنے کی حاجت تو نہیں، لیکن ہم تیرے حضور دست دعا اس لیے بلند کرتے ہیں تاکہ ہم تیرے آگے اپنی بندگی کا اظہار کریں، تیری عظمت و جلال سے خوف کھائیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کے دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ کلام فرمایا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی کلام ہے، اور معنی یہ ہے کہ جو ہر جگہ میں چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور فرزند کی دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، تو آپ علیہ السلام نے اس کا شکر ادا کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام دیے، بے شک میرا رب میری دعا قبول فرمانے والا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 برس ہو چکی تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 112 برس ہو چکی تھی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، خصوصاً جب کہ نیک اور پرہیزگار ہو، کیونکہ اس سے دنیا اور آخرت دونوں کامل ہو جاتی ہیں۔ لیکن بیٹیوں سے گھبرانا مومن کی شان نہیں۔ ترغیب کے لیے بیٹیوں کی پرورش کے دو فضائل ملاحظہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی بیٹی ہو پھر نہ تو اسے زندہ دفن کیا اور نہ اسے ذلیل کیا اور نہ اس پر اپنے بیٹے کو ترجیح دی، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کرے کہ انہیں ادب سکھائے، ان پر مہربانی کرے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا 2 بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کرنے والے کو ثواب ملے گا؟ یہ ثواب ملے گا؟ ارشاد فرمایا، ہاں 2 بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کرنے پر بھی یہی ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر لوگ ایک بیٹی یا بہن کے بارے میں پوچھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ ایک بیٹی کی پرورش پر بھی یہی ثواب ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ترجمہ، اے میرے رب مجھے اور کچھ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ، اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما، اے ہمارے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ بعض افراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کافر ہوں گے، اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنی بعض اولاد کے لیے نمازوں کی پابندی اور محافظت کی دعا کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ماں باپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والدین مراد ہیں اور وہ دونوں مومن تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ جبکہ سورہ توبہ کی اس آیت وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدہ، ترجمہ، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا۔ اس میں باپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر مراد ہے، سگے والد مراد نہیں ہے۔ اس آیت سے دعا کے چند آداب معلوم ہوئے۔ نمبر 1، دعا اپنی ذات سے شروع کرے۔ نمبر 2، ماں باپ کی دعا میں شامل رکھا کرے، ماں باپ کو دعا میں شامل رکھا کرے۔ نمبر 3، ہر مسلمان کے حق میں دعا خیر کرے۔ نمبر 4، آخرت کی دعا ضرور مانگے، صرف دنیا کی حاجات پر قناعت نہ کرے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، ترجمہ، اور اے سننے والے، ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں، اللہ انہیں صرف ایک ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اس آیت میں ہر مظلوم کے لیے تسلی اور ہر ظالم کے لیے وعید ہے۔ نیز اس آیت میں ایک مشہور مقولے کی تائید بھی ہے کہ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اے سننے والے، تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو سزا نہیں دے گا، اور نہ ہی ظالموں سے عذاب مؤخر ہونے کی وجہ سے غمزدہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں بغیر عذاب کے صرف ایک ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں دہشت کے مارے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ یاد رہے کہ ظالموں کا اخروی عذاب تو اپنی جگہ، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ظالموں کی گرفت فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، اور جب اس کی پکڑ فرما لیتا ہے تو پھر اسے مہلت نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ترجمہ، اور تیرے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ بستی والے ظالم ہوں، بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید دردناک ہے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء، ترجمہ، لوگ بے تحاشا اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے دوڑتے جا رہے ہوں گے، ان کی پلک بھی ان کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوگی اور ان کے دل خالی ہوں گے۔
یعنی قیامت کے دن کی دہشت اور ہولناکی سے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے سروں کو اٹھائے عرصہ محشر کی طرف بلانے والے یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طرف بے تحاشا دوڑتے جا رہے ہوں گے، اور ان کی پلک تک نہ جھپک رہی ہوگی کہ اپنے آپ کو ہی دیکھ سکیں، اور ان کے دل حیرت کی شدت اور دہشت کے مارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے خالی ہوں گے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دل سینوں سے نکل کر گلوں میں آپ پھنسیں گے، نہ باہر نکل سکیں گے اور نہ اپنی جگہ واپس جا سکیں گے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اس دن کی دہشت اور ہولناکی کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ سر اوپر اٹھے ہوں گے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور دل اپنی جگہ پر قرار نہ پا سکیں گے۔ اس آیت میں قیامت کی چند ہولناکیاں بیان ہوئی، اس کے مزید ہولناکیاں سنی۔ چنانچہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ دن جس میں کوئی شک نہیں، وہ دن جس میں دلوں کے رازوں کا امتحان ہوگا، جس دن کوئی کافر نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گا، وہ دن جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، جس دن کوئی ساتھی کسی ساتھی کے کام نہ آئے گا، جس دن کوئی کسی دوسرے نفس کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، جس دن کفار کو جہنم کی طرف بلایا جائے گا، جس دن ان کو چہروں کے بل اوندا گرایا جائے گا، جس دن ان کو اوندا منہ جہنم میں ڈالا جائے گا، جس دن باپ اولاد کے کام نہ آ سکے گا، جس دن آدمی اپنے بھائی ماں اور باپ سے بھاگتا پھرے گا، جس دن لوگ بات نہیں کر سکیں گے اور نہ ان کو اجازت ہوگی کہ عذر پیش کریں، جس دن اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، جس دن لوگ ظاہر ہوں گے، جس دن وہ جہنم میں عذاب دیے جائیں گے، جس دن مال اور اولاد نفع نہیں دے گی، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہوگا، جس دن عذر نامنظور ہوگے اور دلوں کی آزمائش ہوگی، پوشیدہ باتیں ظاہر ہوں گی اور پردے اٹھ جائیں گے، جس دن آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور آوازیں بند ہوں گی، اس دن توجہ کم ہوگی اور پوشیدہ باتیں ظاہر ہوں گی، گناہ بھی سامنے آ جائیں گے، جس دن لوگوں کو ان کے گواہوں سمیت چلایا جائے گا، بچے جوان ہو جائیں گے اور بڑے نشے میں ہوں گے، پس اس دن ترازو رکھے جائیں گے اور اعمال نامے کھولے جائیں گے، جہنم ظاہر کی جائے گی اور گرم پانی کو جوش دیا جائے گا، آگ مسلسل جلے گی اور کفار نا امید ہوں گے، آگ بھڑکائی جائے گی اور رنگ بدل جائیں گے، زبان گونگی ہوگی اور انسانی اعضاء گفتگو کریں گے، تو اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا کہ تو نے دروازے بند کر دیے اور پردے لٹکا دیے اور لوگوں سے چھپ کر فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا، پس جب تیرے اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے تو کیا کرے گا؟ اے غافلوں کی جماعت، ہمارے لیے مکمل خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تمام رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے اور آپ پر روشن کتاب نازل فرمائے اور ہمیں قیامت کے ان اوصاف کی خبر دے، پھر ہماری غفلت سے بھی ہمیں آگاہ کرے اور ارشاد فرمائے، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے ہی سنتے ہیں، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہ ہمیں بتائے کہ قیامت قریب ہے، جیسا کہ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ پھر ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرماتا ہے، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور تم کیا جانو، شاید قیامت قریب ہی ہو۔ پھر ہماری سب سے اچھی حالت تو یہ ہے کہ ہم اس قرآن پاک کے سبق پر عمل کریں، لیکن ہم اس کے معنی میں غور نہیں کرتے اور روز قیامت کے بے شمار اوصاف اور ناموں کو نہیں دیکھتے اور اس کے مصائب سے نجات کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ ہم اس غفلت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی وسیع رحمت سے اس کا تدارک فرمائے، آمین۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ ترجمہ، اور لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے، اے ہمارے رب، تھوڑی دیر تک ہمیں مہلت دے دے تاکہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی غلامی کر لیں۔ کہا جائے گا، اے کافرو، تو کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے کہ تمہیں تو دنیا سے ہٹنا ہی نہیں؟ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرائیں، اس دن جب ان پر عذاب آئے گا تو شرک اور گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کہیں گے، اے ہمارے رب، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے اور ہمیں مہلت دے دے تاکہ ہم سے جو قصور ہو چکے ان کی تلافی کرتے ہوئے تیری توحید کی دعوت کو قبول کر لیں اور تیرے رسولوں کی غلامی کر لیں۔ اس پر انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی اور فرمایا جائے گا،
کیا تم پہلے دنیا میں اس بات کی قسمیں نہ کھا چکے تھے کہ مرنے کے بعد بھی تم اسی حالت میں رہو گے اور آخرت کے گھر کی طرف منتقل نہ ہوگے؟